الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا صدق اللہ العظیم۔ اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے بری صحبت۔ درود پاک کی فضیلت سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ معطر پسینہ فیض گنجینہ مصطفیٰ جان رحمت شب اسرا کے دھولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وہ اشخاص کتنی بڑی بدبختی اور محرومی کا شکار ہیں جو نفلی عبادتیں اور ریاضتیں بھی کریں، نفلی نماز بھی پڑھیں، نفلی روزے بھی رکھیں، دیگر نفلی کام بھی کریں، مگر وہ گانے باجوں، فلموں، ڈراموں، نامحرم عورتوں کو دیکھنے اور ان خوبصورت لڑکوں کو شہوت کی نظر سے دیکھنے سے باز نہ آئیں جن کے چہروں پر داڑھی ہے، تو یہ سخت بدبخت اور گناہ گار ہیں، کیونکہ ہزاروں سالوں کی نفلی عبادتیں، نفلی روزے، نفلی حج، نفلی عمرے، نفلی صدقہ اور خیرات، کروڑوں روپے کی اور نفلی نمازیں، یہ اس سے افضل یہ ہے کہ انسان ایک گناہ صغیرہ ترک کر دے، کیونکہ قیامت کے روز نفلی عبادت کرنے پر، نفلی عبادت نہ کرنے پر قیامت کے روز کوئی عذاب نہیں ہوگا، مگر قیامت کے روز ایک گناہ صغیرہ بھی کیا تو اس پر عذاب ہو سکتا ہے اگر اللہ پاک نے رحم نہ کیا، اور قیامت کے روز اللہ پاک اپنے بندے سے گناہ صغیرہ کے متعلق پوچھ سکتا ہے، اور گناہ صغیرہ سے بچنا واجب ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ گناہوں سے بچنا افضل ہے بنسبت اس کے کہ بندہ نفلی کاموں کے پیچھے پڑا رہے۔ نفلی روزہ رکھنا، نفلی نماز پڑھنا، نفلی حج و عمرہ کرنا، نفلی صدقہ اور خیرات کرنا، یہ بہت اچھا عمل ہے، اس کا اجر ملتا ہے، مگر گناہوں سے بچنا یہ اس سے بھی افضل عمل ہے۔ جو لوگ بے حیائی کے دل دادا ہوتے ہیں، برے ماحول میں رہتے ہیں، تو وہ لوگ اپنے گھر کی خفیہ باتیں اور یہاں تک کہ ازدواجی تعلقات کی باتیں بھی اپنے بے حیا دوستوں کو بتاتے ہیں اور پھر ہنستے ہیں، لذت محسوس کرتے ہیں، شہوتی جذبات ان کے اندر ابھرتے ہیں۔ تو اس طرح کی گھر کی باتیں، ازدواجی تعلقات کی باتیں کسی کو بتانا یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ اس کے متعلق حدیث سماعت فرمائیں، راوی ہیں حضرت
سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہوگا جو مرتبہ کے اعتبار سے جو اپنی بیوی کے پاس آئے اور بیوی اس کے پاس آئے، پھر وہ بیوی کا راز لوگوں میں ظاہر کر دے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا مرتبے کے اعتبار سے وہ انسان ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے اور اس صحبت کو لوگوں کے اندر بیان کر دے، بتا دے کہ ہم نے یوں کیا، ہم نے یوں کیا۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ دلہا سے اس کے دوست پوچھتے ہیں، سنا رات کیسے گزری، مزہ آیا کہ نہیں آیا، پھر تم نے کیا کیا، کیسے کیا، کتنی دیر تک کیا، کیا صورتحال رہی۔ اس طرح کی باتیں لوگ پوچھتے ہیں دلہا سے۔ شادی کے بعد اس طرح کی باتیں قطعاً نہیں بتانی چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی انسان اپنی بیوی کو لے کر سارے لوگوں کے سامنے بیوی سے صحبت کرے، کیونکہ جب وہ بیوی کی تنہائی کی راز کی باتیں بتا دے گا تو وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے سب کے سامنے بیوی سے صحبت کرنے والا۔ اور اسی طرح دلہن سے اس کی سہیلیاں جو کہ بے شرم ہوتی ہیں وہ بھی اس بات کو پسند کرتی ہیں کہ دلہن اسے کچھ ایسی باتیں بتائے جس سے وہ لذت پائیں۔ وہ بھی پوچھتی ہوں گی کہ کیسا لطف آیا، کیسا تھا تمہارا شوہر وغیرہ وغیرہ۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حیائیوں سے بچائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔